میں نے اپنے شوہر کو زہر دے کر مارا۔ میں چیخ رہی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر کیمرے میں صاف دکھائی دے رہا تھا میں زہر ملا کر شوہر کو پلا رہی ہوں۔ میں قتل کے جرم میں جیل چلی گئی، سزا کاٹ کر باہر نکلی تو اپنوں نے گھر میں جگہ نہ دی کہ تمہاری وجہ سے ہماری ناک کٹ گئی ہے۔ میں سڑک پر سوتی جب ایک دن ایک نیک شخص نے مجھے نکاح کی دعوت دی۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ بہت اچھا تھا، میری اجڑی ہوئی دنیا کو جنت بنا دیا۔ مگر ایک دن جب میں تہجد کی نماز پڑھنے اٹھی تو شوہر جائے نماز پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میں اس کے قریب گئی تو اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہی تو میرا میں دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا۔ میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ گھر بھر میں یہ شادی کی رونقیں ابھی مدھم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ میرے شوہر حیدر کا جسم کانپ رہا تھا، ہونٹوں میں جھاگ تھی اور آنکھیں خوفناک حد تک باہر کو ابھری ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ جواب دینے کی بجائے تکلیف سے تڑپنے لگا۔ کمرے میں لگا فانوس جھلملا رہا تھا۔ پھولوں کی مہک سے اچانک موت کی بدبو آنے لگی۔ میں نے حیدر کو جھنجھوڑا، مگر اس کے لبوں سے ایک آخری آواز نکلی اور وہ بے جان ہو گیا۔ دروازہ دھڑ دھڑاتے ہوئے کھلا۔ باہر کھڑے سسرال والوں کے چہرے حیرت اور غصے سے سرخ تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ نہیں نہیں، میں بے بسی سے چیخی، مگر کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ حیدر کی قاتل یہی ہے، کسی نے چیختے ہوئے کہا۔ میری دنیا ایک پل میں بدل گئی۔ چمکتے ہوئے عروسی جوڑے میں لپٹی میں جو چند لمحے پہلے ایک نئی زندگی کی امید لیے بیٹھی تھی، اب قاتل ٹھہرائی جا رہی تھی۔ بی بی، تمہارے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں، حوالدار نے کھڑکی سے جھانک کر کہا۔ میں نے بے یقینی سے ہاتھوں میں پڑے مہندی بھرے نقشوں کو دیکھا، جن پر محبت کی بجائے سچائی کے زخم تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے حیدر کو نہیں مارا۔ میری آواز قید خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ یہاں کوئی محبت نہیں تھی، کوئی یقین نہیں تھا، بس سرد لوہے کی سلاخیں تھی جو ہر لمحہ میرے وجود کو کچل رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آخری بار حیدر کی مسکراتی ہوئی تصویر دیکھی، جو اب ہمیشہ کے لیے دھندلا چکی تھی۔ یہ میری شادی کی رات تھی اور میں قاتل بن چکی تھی۔ راتیں سیاہ ہو چکی تھیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جہاں نہ دن کا کوئی سکون تھا، نہ رات کی کوئی تسلی۔ میں ایک بے نام مجرم کی طرح پڑی تھی۔ ہر رات آنکھیں بند کرتے ہی وہ لمحہ میرے ذہن میں ابھرتا جب حیدر میرے سامنے تڑپ رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ سچ کا کوئی گواہ نہیں ہوتا اور جھوٹ کے ہزاروں دعوے دار۔ یہ الفاظ ہر لمحہ میرے دماغ میں گونجتے۔ نئی آئی ہو بی بی؟ میں نے چونک کر دیکھا۔ سامنے کھڑی عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا، مگر مسکراہٹ میں وحشت تھی۔ یہاں کے اصول سیکھ لو، ورنہ جینا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ دھمکی نہیں، حقیقت تھی۔ چپ چاپ چل، زیادہ شور کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے مزاحمت کی، مگر طاقتور ہاتھوں نے میرا راستہ روک لیا۔ ایک اندھیرے کمرے میں جہاں صرف ظلم کی پرچھائیاں تھیں، میرے وجود کو نوچ ڈالا گیا۔ میری روح تک زخمی ہو گئی، چیخیں میرے ہی گلے میں گھٹ کر رہ گئیں۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو جسم ساکت تھا، آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ میں نے سوچا، کیا میں مر چکی ہوں؟ اگر نہیں تو میں زندہ کیوں ہوں؟ اللہ نے عورت کو بہت صبر دیا ہے، لیکن ایک دن یہ صبر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا۔ میں زمین پر بیٹھی دیوار سے سر ٹکا لیا۔ جسم سے زیادہ میری روح زخمی تھی۔ میں جانتی تھی اب یہاں کوئی عدالت میرا ساتھ نہیں دے گی، کوئی آواز میرے حق میں نہیں اٹھے گی۔ میں زندگی سے امید ہار چکی تھی، مگر ایک عزم میرے اندر جنم لے رہا تھا۔ یہ دنیا مجھ سے سب کچھ چھین چکی تھی، اب میں بھی کچھ چھیننے کے لیے تیار تھی۔ سال بیت گئے، مگر ہر لمحہ ایک زخم کی طرح میرے وجود میں پیوست رہا۔ جیل کی کالی کوٹھڑی میں زندگی گزارنا ایک عذاب تھا، مگر میں نے اپنے آنسو پونچھنا سیکھ لیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک خبر ملی کہ میری ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ جب میں قیدیوں کے لباس میں جیل کے دروازے سے باہر نکلی تو مجھے یوں لگا جیسے سورج کی روشنی بھی مجھ پر طنز کر رہی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر ان سلاخوں کو دیکھا جہاں میری روح کا ہر حصہ دم توڑ چکا تھا، اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے گھر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ یہاں مت آنا، تمہاری وجہ سے ہمارا جینا دو بھر ہو گیا ہے۔
دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میری ماں کی وہی آواز جسے سن کر میں بچپن میں سکون پا لیتی تھی آج زہر میں ڈوبی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دروازے پر ہاتھ رکھا، امید تھی کہ شاید کوئی مجھے سن لے، شاید کوئی مجھے پہچان لے، مگر اندر سے صرف سناٹے کا جواب آیا۔ میرا بھائی جو میرے بچپن میں میرے ہر درد کا ساتھی تھا آج اندر کھڑا میری طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی ناپاک چیز ہوں۔ بھائی میں بے گناہ ہوں، پلیز۔ میری آواز لرز گئی۔ ہمارے لیے تم مر چکی ہو، اب دوبارہ کبھی مت آنا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، شاید وہ سمجھ جائیں کہ میں بے گناہ ہوں، شاید کوئی دروازہ کھول دے، مگر دروازہ کھلنے کے لیے نہیں، بند ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ رات گہری ہو چکی تھی اور میں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، دل میں عجیب سا خوف، عجیب سا خالی پن۔ اب کہاں جاؤں؟ یہ سوال مجھ سے میرا سایہ بھی کر رہا تھا، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید اللہ ہی میری مدد کرے۔ سڑک کے کنارے بیٹھی میں اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا اور میرے دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی امید، نہ کوئی ایسا چہرہ جو مجھ پر یقین کرے۔ تبھی کسی نے میرے قریب آ کر آہستہ سے کہا، تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک اجنبی مرد میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی، آنکھوں میں وہی گہرا تجسس جو لوگ کسی برباد عورت کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں کہیں بھی جا سکتی ہوں، مگر کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میری آواز میں بے بسی تھی۔ وہ تھوڑا جھکا اور سنجیدگی سے بولا، اگر میں تمہیں اپنا نام دے دوں تو میری سانس رک گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ اگر میں تم سے نکاح کر لوں تو تمہیں یہ دنیا دھتکار نہیں سکے گی، تمہیں ایک پہچان مل جائے گی۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا، ان پر اب بھی پرانی مہندی کے مدھم نشان تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ میں کسی کی بیوی تھی، مگر وہ رشتہ تو چند لمحوں میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ تمہیں میرے ماضی کا علم نہیں؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ جانتا ہوں، مگر میں تمہارا حال اور مستقبل بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس میں کوئی ہوس، کوئی ترس نہیں تھا، بس ایک سنجیدہ پیشکش تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ چند لمحوں بعد مسجد کے سادہ سے کمرے میں نکاح پڑھایا جا چکا تھا۔ میں نے اجنبی کا نام پہلی بار سنا، روہیل۔ جب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا تو میں نے ایک پل کے لیے مڑ کر اس سڑک کی طرف دیکھا جہاں میں بے یارو مددگار بیٹھی تھی۔ یہ نکاح میری زندگی کو نئی راہ دے گا یا مزید اندھیروں میں دھکیل دے گا، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ سن لے، نکاح کے بعد میں نے اپنی قسمت کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ شاید یہ میرا دوسرا موقع تھا، شاید روہیل وہ شخص تھا جو میرے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا۔ جب وہ مجھے اپنے گھر لے کر آیا تو ہر چیز عام سی تھی، ایک سادہ سا کمرہ جس میں بس ضروری سامان تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر ایک خاموش مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی گہرے راز سے واقف ہو۔ میں نے سادگی سے پوچھا، یہاں کون کون رہتا ہے؟ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، اب صرف تم اور میں۔ میرے دل میں کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوا، مگر میں نے خود کو سمجھایا کہ میں شاید ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہوں۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ شادی کے بعد کی یہ رات میرے لیے ایک نیا آغاز تھی یا شاید ایک نیا امتحان۔ میں سادگی سے بستر پر بیٹھ گئی، مگر جیسے ہی میں نے نگاہ اٹھائی، روہیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، اتنے سال انتظار کے بعد آخر تم میرے ہاتھ آ ہی گئی۔ میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ میری آواز کانپ گئی۔ وہ خاموشی سے میری طرف بڑھا۔ میں نے خود کو پیچھے کھسکایا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا، جیسے وہ میری گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تمہیں معلوم ہے میں نے یہ نکاح کیوں کیا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ جھک کر میرے قریب آیا اور سرگوشی کی، کیونکہ تم صرف میری ہو ہمیشہ سے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کتنے سال انتظار کیا، کتنی قربانیاں دیں، اور جب تم کسی اور کی ہو گئی تو مجھے تمہیں چھیننا پڑا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ کیا کیا تم نے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ ہاں، حیدر کو میں نے مارا تھا۔
مجھے لگا زمین میرے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ یہ نکاح میری نجات نہیں بلکہ ایک بھیانک جال تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری سانسیں روک دی ہوں۔ روہیل کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میں ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر کو میں نے مارا تھا، یہ الفاظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے، مگر میرے پاس نہ چیخنے کی ہمت تھی نہ بھاگنے کا راستہ۔ اگلی صبح میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شاید میں نے غلط سنا تھا، شاید وہ مذاق کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جو وحشت میں نے دیکھی تھی وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ روہیل عام شوہروں جیسا نہیں تھا، وہ میرے ہر قدم پر نظر رکھتا تھا، میری ہر بات میں چھپی گھبراہٹ کو بھانپ لیتا تھا، جیسے وہ میری روح تک پڑھ سکتا ہو۔ تمہیں چائے میں چینی کم پسند ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ وہ ہنسا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، ہر چھوٹی بڑی بات۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ میرے ماضی کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا تھا؟ دن گزرتے گئے مگر میرے دل کی بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ روہیل مجھ سے ہر وقت نرمی اور محبت سے پیش آتا تھا، مگر کبھی کبھی اس کے انداز میں کچھ ایسا ہوتا جو مجھے خوف زدہ کر دیتا۔ ایک رات میں کمرے میں بیٹھی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی جب روہیل اچانک میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ بس کچھ یادیں۔ میں نے جلدی سے تصویریں سمیٹ لی۔ اس نے ایک تصویر اٹھائی جس میں اور حیدر شادی کے دن مسکرا رہے تھے۔ یہ شخص تمہاری تقدیر میں کبھی تھا ہی نہیں، وہ دھیرے سے بولا، اور پھر تصویر کو پھاڑ کر میرے قدموں میں گرا دیا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا یہ سب اتفاق تھا یا پہلے سے سوچا سمجھا منصوبہ؟ میں جتنی گہرائی میں جاتی جا رہی تھی اتنا ہی میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں کسی ایسے جال میں پھنسی ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہوں، مگر روہیل کا رویہ ہر دن مجھے مزید خوف زدہ کر رہا تھا۔ ایک رات جب وہ کسی کام سے باہر گیا، میں نے موقع دیکھ کر اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں روہیل کبھی مجھے داخل ہونے نہیں دیتا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم سے ٹکرا گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سوئچ آن کیا اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ دیواروں پر میری تصویریں لگی ہوئی تھیں، میری بچپن کی تصاویر، اسکول کے دنوں کی، کالج کے فریم، وہ تصویریں جو صرف میرے گھر والوں کے پاس تھیں، اور سب سے خوفناک بات وہ تصاویر بھی تھیں جو میری شادی کے دن لی گئی تھیں۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب یہاں کیسے آیا؟ میرے لب کانپنے لگے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک تصویر اٹھائی جس میں بازار میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ تصویر تو چند سال پہلے کی تھی جب میں بے خبری میں جی رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے باقی تصاویر دیکھنی شروع کی۔ کچھ خطوط، کچھ تحریریں، سب کچھ میرے بارے میں تھا، جیسے کسی نے میری پوری زندگی کی نگرانی کی ہو۔ اور پھر میری نظر ایک ڈائری پر پڑی۔ میں نے جلدی سے اس کے اوراق پلٹنا شروع کیے۔ ہر صفحے پر میرا نام درج تھا، میرے روزمرہ کے معاملات لکھے ہوئے تھے۔ 18 اکتوبر، آج وہ یونیورسٹی گئی، نیلے رنگ کا لباس پہنا تھا، ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ 15 دسمبر، آج اس نے پہلی بار میرے قریب سے گزرتے ہوئے مسکرایا، شاید اسے معلوم نہیں کہ میں برسوں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ 12 جون، میں اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، وہ صرف میری ہے۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ تو آخر کار تم نے دیکھ ہی لیا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ روہیل دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سرور تھا، جیسے وہ میرے خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ یہ سب کیا ہے روہیل؟ میں نے بامشکل ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ آگے بڑھا، نرمی سے بولا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ میں نے برسوں تمہیں تلاش کیا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، اور آخر کار تم میرے پاس آ ہی گئی۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ خطرناک جنون تھا۔ میرے کانوں میں روہیل کی آواز زہر کی طرح گھل رہی تھی۔ میں نے برسوں تمہارا انتظار کیا، تم صرف میری ہو، ہمیشہ سے میری۔ میں نے لرزتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ کمرے میں دیواروں پر میری تصویریں، ڈائری میں میرے دن رات کا حساب، اور اب اس کا یہ اعتراف۔ میری شادی کی رات جب حیدر نے آخری ہچکی لی تھی،
وہ محض ایک حادثہ نہیں تھا، تم نے حیدر کو مارا۔ میری آواز لرز رہی تھی مگر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ روہیل کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، میں نے اسے مارا کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے چھین رہا تھا۔ میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ یہ سب ایک کھیل تھا، ایک سازش۔ روہیل نے مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی، جیسے وہ کسی رومانوی داستان کو بیان کر رہا ہو۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تب سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم میری بنو گی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ دیکھا، تمہاری ہر حرکت کو محسوس کیا، ہر لمحہ تمہارے قریب رہنے کے لیے بہانے تلاش کیے۔ مگر پھر حیدر آ گیا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے کسی زخم کو محسوس کر رہا ہو، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گی، اس لیے میں نے وہ موقع پیدا کیا۔ تمہاری شادی کی رات حیدر کے گلاس میں زہر میں نے ملایا تھا۔ میں نے ایک دم اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور پھر تم پر الزام لگ گیا جیسے میں نے چاہا تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں۔ یہ سب ایک سازش تھی، ہاں ایک ایسی سازش جو مجھے تمہارے قریب لے آئی، تمہیں سب سے الگ کر دیا تاکہ تم صرف میری ہو سکو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار سے جا لگی۔ تم پاگل ہو روہیل، یہ محبت نہیں یہ جنون ہے، میں چلائی مگر وہ ہنسا جیسے میرے خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ محبت اور جنون میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ جو حاصل ہو جائے وہ محبت کہلاتی ہے، اور میں نے تمہیں حاصل کر لیا ہے۔ یہ نکاح ایک قید تھا جس کی چابیاں اسی شخص کے ہاتھ میں تھیں جس نے میری دنیا اجاڑ دی تھی۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ روہیل کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی، جیسے وہ میرے ہر خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں نے نگاہیں تیزی سے کمرے میں دوڑائیں مگر کہیں کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے نہیں بچ سکتی زارا، اس کی آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا مگر میں اسے غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی مگر وہ میرے راستے میں آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کچھ نہیں سوچا، بس اپنے پورے زور سے اسے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ میرے ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر پڑتے رہے، جسم کانپ رہا تھا مگر میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ سیڑھیاں تیزی سے اتری اور مین دروازے کی طرف لپکی مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرے قدم جکڑ گئے۔ باہر دو آدمی کھڑے تھے، لمبے قد کے خوفناک چہرے والے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے بی بی، ان میں سے ایک نے سرگوشی کی۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے گہرے ہو گئے۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر تبھی روہیل بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ تمہیں کیا لگا تم بھاگ سکو گی؟ میری سانس حلق میں اٹک گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ روہیل نے کہکا لگایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قیمت پر مجھے وہ چیز دلا سکتے ہیں جو میں چاہوں، اور میں نے تمہیں چاہا ہے زارا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تم ایک درندے ہو، میں نے چیخ کر کہا مگر میری آواز دیواروں میں دب کر رہ گئی۔ روہیل نے ایک قدم اور بڑھایا اور میں دیوار سے جا لگی۔ جتنا جلدی تم یہ بات سمجھ لو اتنا بہتر ہوگا۔ اب تم صرف میری ہو اور تم کہیں نہیں جا سکتی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر میں جانتی تھی کہ رونا اب بیکار تھا۔ یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا لیکن میں ہار ماننے والی نہیں تھی۔ کمرے کی ہر دیوار، ہر دروازہ، ہر کھڑکی مجھے قید خانے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ میرے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ روہیل کی محبت ایک بیماری تھی، ایک ایسا زہر جو میری رگوں میں اتار دیا گیا تھا۔ وہ مجھے ہر حال میں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، چاہے مجھے زندہ دفن ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ زارا، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، روہیل نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، جیسے وہ واقعی سمجھتا ہو کہ میں اس کی محبت میں قید رہ کر خوش رہ سکتی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں محبت نہیں تھی، صرف ایک پاگل پن، ایک خطرناک جنون تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں خوش ہوں؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی، میرا سب کچھ چھین لیا۔ میری آواز میں بے بسی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، نہیں زارا، میں نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے، تمہیں ان سب سے دور کر دیا جو تمہیں مجھ سے دور لے جا سکتے تھے۔
अब तुम सिर्फ मेरी हो। मेरा दिल डूबने लगा। ये मोहब्बत नहीं, ये पागलपन है, मैंने चीख कर कहा। उसने गहरी सांस ली, जैसे मेरी बात पर वाकई ध्यान दे रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, हो सकता है कि मैं पागल हूँ, मगर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता ज़ारा, कभी नहीं। मैंने उस रात बिस्तर पर लेटे हुए सोचा कि मैं कहाँ जा सकती थी। मैं एक ऐसी दुनिया में आ गई थी जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी। रोहेल एक नफसियाती मरीज था जो ये समझता था कि वो जो चाहे वही हकीकत है, और उसकी हकीकत ये थी कि मैं सिर्फ उसकी थी। अगर मैं उसके काबू में रही तो एक दिन मैं मर जाऊंगी, और अगर मैं बचकर निकलने की कोशिश करूं तो भी शायद मर जाऊंगी, मगर मैं किसी न किसी तरह यहाँ से निकलूंगी। मुझे निकलना होगा। सुबह जब मैं जागी तो रोहेल मेरे करीब बैठा था, जैसे सारी रात मुझे देखता रहा हो। अच्छी नींद आई। ज़ारा, मुझे एहसास हुआ कि मेरा वक्त कम था और मुझे जल्दी कोई रास्ता ढूंढना था, वरना मैं हमेशा के लिए उस पागलपन में दफन हो जाऊंगी। जिंदगी एक कैद बन चुकी थी और मैं जान चुकी थी कि रोहेल मुझे कभी आजाद नहीं करेगा। मैं जितनी भी चीखूं, जितनी भी इल्तिजा करूं, उसके नजदीक मैं महज एक चीज थी, एक ऐसी शय जो वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। लेकिन किस्मत शायद मुझे हमेशा के लिए तन्हा छोड़ने वाली नहीं थी। एक रात जब मैं बेख्वाब आंखों से छत को घूर रही थी, अचानक मेरा फोन बजा। मैं हैरान रह गई क्योंकि रोहेल ने मेरा फोन बंद करवा दिया था। कांपते हाथों से मैंने फोन उठाया। ज़ारा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अजनबी आवाज सुनकर मैं लरस गई। तुम कौन हो? मैंने धीरे से पूछा, खौफजदा कि कहीं रोहेल न सुन ले। वक्त कम है, बस इतना समझो कि मैं वही हूँ जिसने सालों पहले तुम्हें मुजरिम साबित करने में मदद दी थी। मैं वही पुलिस अफसर हूँ जिसने अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल जेल में गुजारे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम मदद करना चाहते हो। मेरी आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों थी। फोन की दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर वो बोला, हाँ, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ ज़ारा। मैंने जो किया उसका बोझ आज तक मेरे दिल पर है। मैंने सालों बाद असल मुजरिम का पता लगा लिया। रोहेल ही वो शख्स है जिसने तुम्हें फंसाने के लिए सारी चाल चली, और अब मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं भागूं कैसे? रोहेल ने मुझे मुकम्मल कैद कर रखा है। मैंने धीरे से कहा, बस मेरी हिदायत पर अमल करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मेरी उम्मीद की एक टूटी हुई किरण वापस जाग उठी। शायद अब भी मेरे लिए कोई रास्ता बाकी था। शायद अब भी मैं अपनी जिंदगी वापस पा सकती थी। पुलिस अफसर की कॉल के बाद मेरे अंदर उम्मीद की एक टूटी फूटी किरण जाग उठी थी, मगर अब मैं भी खौफजदा थी। अगर रोहेल को जरा भी अंदाजा हो जाता कि मैं भागने का सोच रही हूँ, तो वो मुझे कभी जिंदा न छोड़ता। अगले दिन जब रोहेल किसी जरूरी काम से बाहर गया, मैंने मौके गनीमत जाना और घर के उन हिस्सों में जाने का सोचा जहां मुझे उसने कभी जाने की इजाजत नहीं दी थी। मैं जानना चाहती थी कि उसके राज क्या हैं, वो हकीकत जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं हिम्मत करके एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे तहखाने में गई। ये वो जगह थी जहां जाने पर हमेशा सख्ती से मना किया गया था। दरवाजा पुराना और भारी था, मगर हैरत की बात यह थी कि वो लॉक नहीं था। मैंने धीरे से धक्का दिया और दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर जो कुछ था वो देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। ये एक कमरा था, मगर आम कमरों जैसा नहीं। ये एक कैद खाना था। दीवारों पर खवातीन के जेवर, चूड़ियां, दुपट्टे और तस्वीरें लगी हुई थी। हर चीज इस बात का सबूत दे रही थी कि मैं यहाँ पहली औरत नहीं थी। मैंने कांपते हाथों से एक मेज पर रखी एक तस्वीर उठाई। ये किसी और लड़की की थी जो शायद कभी मेरे जैसी ही थी, मगर अब जाने कहाँ थी। मेरी नजरें सामने लगे एक बड़े बोर्ड पर पड़ी जहाँ कई नाम लिखे थे, सना, जैनब, नूर। हर नाम के नीचे एक तारीख दर्ज थी, शायद वो दिन जब वो रुहेल के जाल में फंसी थी। और उन नामों में सबसे नीचे ताजा रोशनाई में मेरा नाम भी लिखा था। मुझे चक्कर आने लगा। ये शख्स कातिल है, दरिंदा है। मेरे सामने वो खौफनाक हकीकत थी जिससे मैं नजरें चुराना चाहती थी। रोहेल ना सिर्फ मेरा कैद कुंदा था, बल्कि न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका था। मगर इन सब में से एक भी जिंदा नहीं थी। क्या मैं भी उनकी तरह खत्म हो जाऊंगी? नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि मैं भी एक तस्वीर बनकर दीवार पर सजा दी जाऊं।
तह खाने में मौजूद हर शय मेरे अंदर खौफ और नफरत का तूफान बर्पा कर रही थी। मैं समझ चुकी थी कि रुहेल सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं था, बल्कि जाने कितनी लड़कियों की जान ले चुका था। मुझे हर कीमत पर यहाँ से निकलना था। अगली रात जब रुहेल गहरी नींद सो रहा था, मैंने चुपके से अपना फोन निकाला और वही नंबर डायल किया जिससे चंद दिन पहले कॉल आई थी। मैंने सब कुछ देख लिया है, वो कातिल है, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैंने सरगोशी में कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी रही, फिर पुलिस अफसर की आवाज आई, ज़ारा तुम्हें यहाँ से निकालना होगा, मगर हमें सबूत भी चाहिए। अगर हमने जल्दबाजी की तो वो कोई और बहाना बनाकर बच जाएगा, मगर इससे पहले वो मुझे खत्म कर देगा। मैंने घबराकर कहा, तुम्हें बस एक रात और बर्दाश्त करना होगा, कल मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा। अगले दिन मैंने तहखाने से कुछ अहम चीजें इकट्ठी की, लड़कियों के जेवर, उनके शिनाख्ती कार्ड और कुछ खत जो उन्होंने शायद अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखे थे। ये वो सबूत थे जो रुहेल के गुनाहों को बेनकाब कर सकते थे। रात के वक्त मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर रुहेल किसी साए की तरह मेरे आस पास घूम रहा था। तुम कुछ छुपा रही हो ज़ारा? उसने अचानक पूछा। उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। मेरा दिल धड़कने लगा, मगर मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और मेरे करीब आकर बोला, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरी हो जाओगी। मेरे जिस्म में झरझरी दौड़ गई। ये उसकी अगली चाल थी। मुझे कल हर हाल में यहाँ से निकलना था। अगले दिन पुलिस अफसर ने मुझे मैसेज भेजा, सब कुछ तैयार है, जैसे ही मौका मिले दरवाजे के पास आ जाना। आज हम इसे बेनकाब कर देंगे। आज फैसला कुन रात थी, या मैं आजाद हो जाऊंगी या हमेशा के लिए दफन कर दी जाऊंगी। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। मैं बेचैनी से मौके की तलाश में थी कि कब भाग सकूं, कब वो लम्हा आए जब मैं इस कैद खाने से निकल सकूं। मगर रोहेल की आंखें हर वक्त मुझ पर जमी रहती थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले आया, जहां रोशनी मध्यम थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो किसी ख्वाब की दुनिया में रह रहा हो। ज़ारा, क्या तुम जानती हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में खौफ और नफरत दोनों थे, क्योंकि तुम एक बीमार जहनियत के आदमी हो। मैंने गुस्से से कहा, मगर वो हंसा, जैसे मेरी बात उसे खुश कर रही हो। नहीं ज़ारा, ये मोहब्बत है, तुम समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए सब कुछ किया। मेरे दिल में नफरत की एक लहर दौड़ गई, तो तुमने हैदर को भी इसलिए मारा ताकि मैं तन्हा हो जाऊं और तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। मैंने गुस्से से पूछा। उसने गहरी सांस ली और सर झुकाया, जैसे उस लम्हे को याद कर रहा हो। हाँ, मैंने उसे मार दिया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तय कर लिया था कि तुम सिर्फ मेरी होगी, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तब मैंने ये फैसला किया कि अगर मैं तुम्हें हासिल नहीं कर सकता तो तुम्हारा शोहर भी नहीं कर सकता। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ये मोहब्बत नहीं, ये पागलपन है रोहेल। मैं चिल्लाई। वो एक कदम आगे बढ़ा और मेरी कलाई थाम ली। मोहब्बत और जुनून में बस इतना सा फर्क होता है ज़ारा, और मैं वो फर्क मिटा चुका हूँ। मुझे अब देर नहीं करनी थी। मैं जानती थी कि अगर आज मैंने भागने की कोशिश ना की तो शायद फिर कभी मौका ना मिले। मैंने एक नजर दरवाजे की तरफ दौड़ाई। आज फैसला होना था, या मैं इस पागलपन से आजाद हो जाऊंगी या हमेशा के लिए इस कैद में दफन हो जाऊंगी। मेरी सांसें बेतरतीब थी, दिल जैसे सीने से बाहर आने को था। रोहेल की गिरफ्त सख्त हो रही थी, उसकी आंखों में वहशत थी, जुनून था, और मुझे यकीन हो चुका था कि अगर आज मैं ना निकली तो मैं भी उन लड़कियों की तरह गायब हो जाऊंगी जिनकी यादें उसके कमरे में कैद थीं। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मैंने घबराकर सर उठाया। ज़ारा, वक्त जाया मत करो, निकलो फौरन। दरवाजे के पीछे से वही पुलिस अफसर सरगोशी कर रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का। यही वो लम्हा था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर रोहेल की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर वो मुझे दोबारा जकड़ने ही वाला था कि मैंने करीब रखी गुलदान उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो एक लम्हे के लिए पीछे हटा और मैं मौका देखकर दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पुलिस अफसर ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर खींच लिया।
हम तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागे, मगर तभी पीछे से गरजदार आवाज आई, ज़ारा, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने मुड़कर देखा। रोहेल गुस्से से पागल हो चुका था। उसके सर से खून बह रहा था, मगर उसके कदम लड़खड़ा नहीं रहे थे। पुलिस अफसर ने मुझे पीछे किया और खुद आगे बढ़कर रोहेल के सामने आ गया। ये कहानी आज खत्म होने वाली है रोहेल, तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। मगर रोहेल दरिंदा बन चुका था। वो चीखता हुआ पुलिस अफसर पर झपट पड़ा और दोनों जमीन पर गिर गए। मैं खौफ से एक तरफ खड़ी हो गई। वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने इधर उधर देखा और करीब रखी एक लोहे की राड उठा ली। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ ना किया तो रोहेल हमें मार डालेगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर राड उसके सर पर दे मारी और वो एक लम्हे के लिए साकित हुआ। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और फिर वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। सन्नाटा छा गया। मेरी सांस बेतरतीब थी। मैंने पुलिस अफसर की तरफ देखा। वो जख्मी था, मगर मुस्कुराकर बोला, तुम आजाद हो ज़ारा। कमरे में सन्नाटा छा गया था, मगर ये खामोशी किसी तूफान के आने की खबर दे रही थी। मैंने कांपते हाथों से लोहे की वाड़ जमीन पर गिरा दी। रोहेल अभी तक जमीन पर पड़ा था, मगर मैं जानती थी कि वो ज्यादा देर बेहोश नहीं रहेगा। पुलिस अफसर ने मेरा हाथ थामा। चलो ज़ारा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। हम दरवाजे की तरफ दौड़ने ही वाले थे कि अचानक मेरे पीछे एक धमाका हुआ। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती ज़ारा। रोहेल जाग चुका था। मेरी सांसें रुक गईं। वो तेजी से खड़ा हो चुका था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वो हकीकत से बिल्कुल बेगाना हो चुका हो। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी और उसका रुख सीधा मेरी तरफ था। मैंने तुम्हें सबसे छीन कर हासिल किया। तुम्हें मेरे बगैर जीने का कोई हक नहीं। उसकी आवाज में दीवानगी की झलक थी, जैसे वो अपने ही अल्फाज के सहर में कैद हो। पुलिस अफसर ने फौरन आगे बढ़कर मुझे अपने पीछे कर लिया। रोहेल, खुद पर काबू रखो, ये सब खत्म हो चुका है। अफसर ने पुरसकून लहजे में समझाने की कोशिश की, मगर रोहेल हंसा, एक ऐसा कहका जिसमें दुख, गम और पागलपन सब कुछ था। ये खत्म नहीं हो सकता। ज़ारा सिर्फ मेरी है। अगर मैं उसे नहीं पा सका तो कोई और भी नहीं पा सकेगा। वो मेरी तरफ बढ़ने ही वाला था तो मैंने अचानक फर्श पर पड़ी कुर्सी की तरफ हाथ बढ़ाया और पूरी ताकत से उसे उसके बाजू पर दे मारा। एक धमाके की आवाज गूंजी। मेरे कान सुनसान हो गए। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। रोहेल चंद लम्हे साकित खड़ा रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम लड़खड़ाने लगे। पुलिस अफसर के हाथ में एक ताकतवर झटका देने वाला आला था, जिससे बिजली की चमक अब भी निकल रही थी। रोहेल के जिस्म में झटके दौड़ गए। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब वाकई हो चुका है। वो लरजती सांसों के साथ पीछे हटने लगा, दीवार से टकराकर लड़खड़ाया और फिर घुटनों के बल गिर गया। उसके लबों पर एक जख्मी मुस्कुराहट उभरी। ज़ारा, तुम मेरी। फिर उसकी आंखें बंद होने लगी, जैसे थकन ने उसे जकड़ लिया हो। पुलिस फौरन आगे बढ़ी उसे काबू में करने के लिए, और मैं बेयकीनी से सब कुछ देखती रही। ये सब लम्हों में खत्म हो गया था, मगर मेरी धड़कन अब भी बेकाबू थी, जैसे वक्त अभी तक रुका हुआ है। वो हैरानी से अपनी छाती को देखने लगा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब वाकई हो चुका है। उसके लबों पर एक जख्मी मुस्कुराहट उभरी। ज़ारा, तुम मेरी। मगर वो जुमला मुकम्मल ना कर सका। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा और फिर फर्श पर गिर गया। मैं सकते में खड़ी थी। ये सब खत्म हो गया ज़ारा, पुलिस अफसर ने धीरे से कहा, मगर मैं जानती थी ये सब कभी खत्म नहीं होगा। रोहेल मर चुका था, मगर उसका साया हमेशा मेरे साथ रहेगा। रोहेल की मौत के साथ ही मैंने सुख का सांस लिया, मगर मैं जानती थी कि ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। मैं अब भी मुआशरे की नजर में वही औरत थी जिस पर शोर के कत्ल का इल्जाम था। पुलिस ने फौरी तौर पर केस दोबारा खोल दिया। रोहेल के घर वालों से मिलने वाले शवाहिद, तहखाने में मौजूद लड़कियों के निशानात और मेरे खिलाफ की गई सारी साजिशें अब अदालत के सामने लाई जा रही थी। ये अदालत का आखिरी फैसला होगा, जज ने संजीदा लहजे में कहा। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। मैं गवाहों के कटहरे में खड़ी थी, जबकि पुलिस अफसर मेरी हिमायत में तमाम सबूत पेश कर चुका था। वकील ने अदालत के सामने सबूत रखते हुए कहा,
یہ ثابت ہو چکا ہے کہ زہرا بے گناہ تھی اور اصل قاتل روہیل تھا، جس نے اپنی نفسیاتی حالت کے باعث نہ صرف حیدر کا قتل کیا بلکہ کئی دوسری خواتین کو بھی یرغمال بنایا اور قتل کیا۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں، پھر وہ لمحہ آیا جس کا میں نے برسوں انتظار کیا تھا۔ تمام شواہد کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ زہرا کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے تھے، وہ بے قصور ہے اور اس کے خلاف درج مقدمہ خارج کیا جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ وہ آنسو تھے جو خوشی اور آزادی کی علامت تھے۔ میں نے برسوں کی قید، اذیت اور بدنامی سہی، مگر آخر کار میرا نام صاف ہو گیا تھا۔ پولیس افسر نے میرے قریب آ کر دھیرے سے کہا، زہرا اب تم آزاد ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ یہ آزادی میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی، مگر اب سوال یہ تھا کہ میں اس آزادی کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ عدالت کے فیصلے کے بعد میں کئی لمحے تک سکتے میں رہی۔ برسوں سے جو بوجھ میرے دل پر تھا وہ آج ہلکا ہو گیا تھا۔ میں بے قصور تھی، میں ہمیشہ بے قصور تھی، مگر یہ ثابت ہونے میں ایک زندگی گزر گئی۔ عدالت میں موجود لوگ مجھ سے نظریں چرا رہے تھے، وہی لوگ جو کبھی مجھے قاتلہ کہہ کر دھتکار چکے تھے آج اپنی نظریں جھکا رہے تھے۔ پولیس افسر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، زہرا سب ختم ہو گیا، تم اب آزاد ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مگر میری آنکھوں میں خوشی سے زیادہ ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ باہر آ کر میں نے گہری سانس لی۔ آسمان نیلا تھا، دھوپ میری جلد پر نرم گرم لمس چھوڑ رہی تھی، ہوا میں تازگی تھی اور میں نے برسوں بعد آزادی محسوس کی تھی۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں گھر گئی جہاں برسوں پہلے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے میری ماں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، دکھ تھا، شرمندگی تھی۔ زہرا، اس کی آواز لرز گئی۔ میں نے اسے دیکھا، مگر کچھ کہنے کی بجائے بس خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ زہرا رک جاؤ، وہ رو دی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، مگر پھر آگے بڑھ گئی۔ اب میں وہ زہرا نہیں رہی تھی جو لوگوں کی قبولیت کی محتاج تھی۔ میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں میں کسی کی ملکیت نہیں تھی، جہاں میں صرف زہرا تھی، نہ کسی کی بیوی، نہ کسی کا الزام، نہ کسی کا خوف۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں اپنا راستہ خود بناؤں گی۔ میں نے اپنے ماضی کے دروازے بند کر دیے تھے، میری بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، مگر جو زخم مجھے ملے تھے وہ کبھی نہیں بھر سکتے تھے۔ وہ برس جو میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے، وہ راتیں جو میں نے خوف میں جاگی تھی، وہ لمحے جب میں نے اپنی عزت، اپنا اعتماد، اپنی پہچان کھو دی تھی، یہ سب اب ماضی کا حصہ تھا، مگر میں اسے بھول نہیں سکتی تھی۔ میں نے ایک دن آئینے میں خود کو دیکھا، وہ زہرا جو محبت اور تحفظ کے خواب دیکھتی تھی اب ختم ہو چکی تھی، اس کی جگہ ایک نئی زہرا نے لے لی تھی، ایک مضبوط، آزاد اور بے خوف زہرا۔ اب میں کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ کسی رشتے پر، نہ کسی ہمدردی پر، نہ کسی وعدے پر۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی، اپنے راستے خود چنوں گی۔ پولیس افسر نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں کسی اور شہر چلی جاؤں، ایک نئی شناخت کے ساتھ، تاکہ ماضی کے سائے میرا پیچھا نہ کریں، مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں کیوں چھپوں؟ قصوروار میں نہیں تھی، پھر میں اپنی پہچان کیوں بدلوں؟ اس نے میری آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھا جو پہلے کبھی نہیں تھا، عزم۔ میں نے ایک نوکری تلاش کی، چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی اور اپنی زندگی کے ایک نئے باب کی شروعات کی۔ کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں وہ سب خوفناک یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو جاتی، مگر میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ماضی میں نہیں جیوں گی۔ میں ایک عام زندگی چاہتی تھی، مگر ایک ایسی زندگی جہاں میرا اختیار صرف میرے ہاتھ میں ہو۔ ایک دن میں ایک کیفے میں بیٹھی اپنی نوکری کے متعلق کچھ پڑھ رہی تھی کہ ایک خاتون میرے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ وہی زہرا ہیں نا جس کے بارے میں خبریں آئی تھیں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں صرف زہرا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے واقعی اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ سب کچھ جو میں نے کھویا تھا، وہ رشتے جو مجھ سے چھین لیے گئے تھے، وہ اعتماد جو مجھ سے چھینا گیا تھا، سب کچھ اب ماضی کا حصہ تھا۔ میں ایک نئی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی، جہاں میری پہچان صرف میرے اپنے فیصلوں سے ہوگی،
نہ کہ کسی حادثے یا کسی مرد کے سائے سے۔ میں نے اپنے لیے ایک نئی زندگی چن لی تھی۔ میں نے غیر سرکاری تنظیم NGO جوائن کر لی جو گھریلو تشدد استحصال کا شکار ہونے والی خواتین کی مدد کرتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ان عورتوں کی آواز بنوں گی جو اپنی بربادی کے خلاف بول نہیں سکتی، جنہیں میرے جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ اب میں صرف زارا نہیں تھی، اب میں ایک مثال بننا چاہتی تھی۔ ایک دن میں ایک کانفرنس میں تقریر کر رہی تھی جہاں مجھ سے سوال کیا گیا، زارا، آپ نے اتنے خوفناک تجربات کے بعد کیسے خود کو دوبارہ کھڑا کیا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ میں نے خود کو کمزور ماننے سے انکار کر دیا۔ میں ایک قیدی نہیں تھی، میں ایک جنگجو تھی، اور جنگجو اپنی جنگ ہارنے کے لیے نہیں، جیتنے کے لیے لڑتے ہیں۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، مگر میرے اندر سکون کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ اب میں وہ زارا نہیں تھی جو کسی کے رحم و کرم پر جیتی تھی، جو لوگوں کے فیصلوں پر چلتی تھی، جو کسی کا انتظار کرتی تھی۔ اب میں ایک آزاد عورت تھی جس نے اپنی دنیا خود بنائی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں چمکتے ستارے مجھے اپنی روشنی میں لپیٹ رہے تھے، اور میں جیت چکی تھی۔